کہانی بادشاہ کی جگہ قبر میں ایک رات گزارنے والا شخص۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ بیمار تھا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات جی رہا تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ یہ اعلان کرواؤ کہ بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ وفات پا جاتے ہیں تو اس سلطنت کا بادشاہ اس شخص کو بنایا جائے گا جو بادشاہ کی جگہ پہلی رات قبر میں بسر کرے گا۔ چنانچہ وزیر نے اعلان کروا دیا۔ بادشاہ بننے کے خواب تو کئی بندے دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی بادشاہ کی جگہ قبر میں پہلی رات بسر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب اعلان دوبارہ کیا جا رہا تھا کہ کون قبر میں ایک رات بسر کر کے بادشاہ بننا چاہتا ہے، تو اس دوران ایک شخص جو ایک گدھے پر سوار تھا وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو اس نے جب یہ سنا تو سوچا کہ نہ میرا گھر ہے نہ کوئی جائیداد ہے، تو یہی ایک گدھا ہے جو روٹی روزی کا ذریعہ ہے، کیوں نہ صرف ایک رات ہی تو بسر کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ سلطنت اس کی اور بادشاہت۔ وہ شخص بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کی شرط قبول کر لی اور قبر میں سونے پر رضامند ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب بادشاہ مر جاتا ہے تو وعدے کے مطابق وہ شخص پہلی رات قبر میں لیٹ جاتا ہے۔ جب قبر کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے تو پہلی رات بندے سے فرشتے سوال جواب کرتے ہیں۔ جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں وہ پہلے اسلام کے متعلق سوال پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دنیاوی مال و دولت کا حساب کتاب کرنے کے لیے فرشتے اسے کہتے ہیں، ہاں بھائی، آپ کے پاس کیا مال و اسباب ہیں جو زندگی کے ضابطے پورے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو؟ اس شخص نے فرشتوں کو جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف ایک گدھا ہے، اس کے علاوہ نہ گھر ہے نہ مال دولت ہے اور نہ کوئی اور چیز، بس اسی گدھے پر سامان لے جانے کی مزدوری کرتا ہوں۔ اس سے جو پیسے ملتے ہیں ان سے اپنا کھانا پینا پورا کرتا ہوں اور اس طرح گزارا کرتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اسی گدھے کا حساب کتاب دو۔ تو فرشتوں نے اس سے گدھے کے متعلق سوال جواب شروع کر دیے۔ تو فرشتے نے کہا کہ فلاں دن تم نے اس کو بھوکا کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ اس دن میرے پاس اس کو کھلانے کے لیے چارہ نہیں تھا۔ تو فرشتے نے کہا چارے کا بندوبست تم نے کرنا تھا، لگاؤ بھائی اسے 50 کوڑے۔ 50 کوڑے لگنے کے بعد فرشتے نے دوبارہ سوال کیا کہ فلاں دن تم نے اس پر زیادہ وزن کیوں ڈال دیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس وزن کی کافی رقم مل رہی تھی تو مجبوراً مجھے زیادہ وزن اس پر لا دینا پڑا۔ فرشتے نے کہا کہ یہ بھی زندہ چیز ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض بنتا تھا، لگاؤ بھائی اسے اور 100 کوڑے۔ 100 کوڑے کھانے کے بعد فرشتے نے پھر سوال کیا کہ فلاں دن تم نے دوران سفر پانی کیوں نہیں پلایا تھا اسے؟ اس نے جواب دیا کہ پانی اس وقت نزدیک تھا نہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس کا بندوبست تم نے کرنا تھا، لگاؤ بھائی اسے اور 100 کوڑے۔ المختصر وہ ساری رات حساب کتاب دیتا رہا اور کوڑے کھاتا رہا۔ جب صبح ہوئی، قبر کو کھولا گیا تو وہ شخص قبر سے نکل کر اتنی تیز رفتاری سے وہاں بھاگا کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ پھر جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا بادشاہ سلامت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، مجھ سے تو ساری رات ایک گدھے کا حساب کتاب نہیں دیا گیا،
تو اتنی بڑی سلطنت اور مال و دولت کا حساب کیسے دے سکوں گا؟ میں اور میرا گدھا ہی ایک ساتھ ٹھیک ہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ بادشاہت۔ دوستوں، اس طرح سے ہمیں بھی زیادہ مال و دولت کی خواہشمند ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، لیکن آخرت میں قبر میں حساب کتاب بھی ہونا ہے، جو بڑا مشکل مرحلہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس اتنا ہی طلب کریں کہ ضرورت پوری ہو جائے اور حلال سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، یہ ایک خیالی کہانی تھی، اچھی لگے تو فالو اور لائک کر دینا، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔